اس زمانے میں میرے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی بھی اگر کی ان کے ساتھ دشمنی کی تو وہ تیار ہو جائے اپنے اللہ کے ساتھ سب کرنے کے لیے بھی کھلا اعلان جنگ کرتا ہوں. نماز فجر ادا ہو گئی، دعا ہو گئی، سب چلے گئے. خواجہ عثمان نہار بنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تمام مریدوں کو بلایا. اے میرے مریدوں صلی اللہ سارے مرید آ گئے جو آپ کے خدام تھے، خدمت کرنے والے تھے، مریدین تھے، محبین تھے، معتقدین تھے، سب جمع ہو. خواجہ عثمان نہار بنی نے پوچھا میں نے کل رات کو ایک بات کہی تھی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ امام کسی کو پتہ نہ چلے. صبح فجر کی نماز میں زمانے سے دیکھ رہا ہوں 1 سے 1.5 قطار نمازی ہوتے ہیں اور آج فجر کی نماز میں محلے کے سارے لوگ آ گئے. یہ بات کس نے بتایا؟ اپنے مریدوں سے پوچھا اے فلاں کیا تو نے بتایا؟ وہ کہتا ہے حضور نے نہیں بتایا. فلاں نے بتایا. وہ مرید کہتا ہے حضور نے کسی کو نہیں بتایا. آخر بار خواجہ معین الدین حسن حسنی ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے حضور یہ غلطی یہ بے ادبی کرنے والا میں خواجہ حسین صاحب خواجہ معین الدین کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا اے معین الدین کیا تجھے خطا نہیں تھا تو جانتا ہو جائے گا. معین الدین فرماتے ہیں یا سیدی یا معین کی ذات کی وجہ سے اگر 10 بندے جنتی ہو جائے اور وہ 10 بندے کی وجہ سے ایک معین الدین کامیاب ہو جائے تو کوئی بات نہیں. میں جہنم میں جانے والے تیار ہوں پر میں چاہتا ہوں محلے کے سارے لوگ جنتی ہو جائے. جب پیر صاحب نے جملہ سنا پیر صاحب اپنا مسئلہ سے کھڑے ہو گئے. منبر پہ بیٹھے منبر سے کھڑے ہو کر اپنے مرید کو قریب کیا اے معین الدین میرے قریب آ جا. قریب آ گیا. قریب آنے کے بعد خواجہ عثمان نہار بنی معین الدین چشتی کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. اپنے سینے میں جو خزانہ محفوظ ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام خزانہ خواجہ غریب نواز کے سینے میں منتقل کر لیتا ہے اور کہتا ہے اے معین الدین تو آج سے غریبوں کو نوازنے والا ہے. تیرا نام معین الدین ہے مگر زمانہ تجھے غریب نواز کے نام سے پہچانے کی. اگر آج زمانے میں غریب نواز کا نام کوئی لیتا ہے تو ہمارے نام میں 2 بندے کا نام 3 بندے کا نام نہیں آتا بلکہ ایک ہی نام آتا ہے وہ ہے ولی خواجہ غریب نواز کا نام. کیوں صحیح کا غلط؟ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے غریب نواز کہتا ہے تو ہمارے ذہن پر اس کا نام آتا ایک ہی خواجہ ہے ایک ہی غریب نواز ہے جو غریبوں کو نوازنے والا. ان کا ہی کام ان کا ہی تصور ان کا ہی خیال ہمارے ذہن و دماغ کو آتا ہے. تو یہ اللہ والوں محبت کا اثر ہے. اللہ والوں سے محبت کرنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے امت ہے وہ تمام کے تمام امت آپس میں بھائی ہے اور اللہ نے ان بھائیوں کے اندر کچھ تقسیم کیا ہے. کسی کو مقام
کیا ہے، کسی کو مقام نعیم عطا کیا ہے، تو کسی کو مقام فردوس عطا کیا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے تو فرمایا اللہ والوں کی جماعت کو اختیار کرو، سچے لوگوں کی جماعت کو اختیار کرو۔ اب یہ سچے لوگ دنیا میں یہ تاریخ بات ہے کہ کتنے اولیاء کرام ہیں، تمام اولیاء کرام سے زیادہ تر اولیاء کرام ٹھنڈے مزاج والے، ٹھنڈے دماغ والے، ان کو کوئی گالی دیتا ہے وہ جواب نہیں دیتے، ان کو کوئی برا بنا کہتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ کتنے اللہ والوں کی زندگی ہمیں ملتی ہے کہ علاقے کے لوگوں نے پریشان کیا، بستی کے لوگوں نے پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، مگر اس اللہ والے زبان سے کوئی جملہ شکوہ ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد عظمت، اگر استاد کے سامنے اگر شاید کوئی برا بناتے ہیں تو استاد کو برا لگتا ہے، اگر باپ کے سامنے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے تو باپ کو برا لگتا ہے، اور یہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اور جب کوئی اللہ کے دوست کو برا بنا کے آئے تو اللہ کو برا لگتا ہے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد عظمته، جس نے زمانے میں میرے ولیوں کے ساتھ تھوڑی سی بھی بے ادبی کی، ان کے ساتھ دشمنی کی، تو وہ تیار ہو جائے اپنے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی کھلیا اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر آج امریکہ پاکستان کو کہ بھئی میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، پاکستان کی کیا حالت ہوگا؟ بھلے جتنا بھی ایک بھی پاور ہے، کچھ دیر کے لیے پریشانی تو آئے گی نا، تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن تو آئے گی نا، برابری کا ٹکر ہے، اس کے باوجود ٹینشن ہے۔ جو خالق ہے اور جو مخلوق ہے پیدا ہونے والا اور جو پیدا کرنے والا ہے، اس ذات کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، جب خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے ارادے سے کفار نے ہتھیار استعمال کیا تو اللہ نے اپنا فوج بھیجا، طیرن ابابیل، اللہ نے آسمان سے پرندوں کی ایک لشکر کو بھیجا، اور وہ لشکر کوئی بم لے کر نہیں آ رہے، کوئی ایٹمی ہتھیار لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ پرندے اپنے اپنے پنجوں میں اپنے اپنے پاؤں کے حصے میں ایک دو پتھر لے کر آئے، اور وہ پتھر اوپر سے چھوڑتے تھے، جس انسان کے سر پہ گرا وہ سر کو سراخ کرتا ہوا زمین کے تحت کو سراخ بھی کیا۔ ایسا کیا میرا رب چاہے تو ابابیل سے جنگ کروا سکتا ہے، میرا رب چاہے چونٹی سے بھی جنگ کروا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی میں اور آپ کون سے چونٹی سے بنے ہیں؟ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے جو ولی ہے یہ میرے دوست ہے، اور جو میرا دوست ہوگا اس کے ساتھ تم محبت کیا کرو۔ اگر تم ان کے لیے دل میں ذرہ برابر دوست رکھو گے، کوئی گندگی رکھو گے، تو یقین کرنا میں تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارا کوئی ایمان ہے بڑا ہم نہیں کر سکتے، نہ ہماری قوم کر سکتی ہے، نہ دنیا کے لوگ مل کر سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا بھی ایک ہو جائے پھر رب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے
کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ مسلمانوں کو نہیں ملتا۔ جب نبی کے دور میں قرآن اترا تو سب کے ذہنوں پر تھا کہ ہمارے درمیان میں سراپا رحمت موجود ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے جس کو رحمت بنایا وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ جب نبی مثال فرما گئے تو سب کے دل میں لذت آ گئی کہ اب جو اللہ کا سر سے لے کر پاؤں تک رحمت تھا وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مگر اس رحمت کی زیارت کرنے والے جو لوگ تھے وہ ہمارے درمیان میں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ اللہ کے ولی جو ہے انہوں نے ولایت کہ کوئی اسکول میں یونیورسٹی میں کوئی کالج میں نہیں پڑھتا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ولایت کا سرٹیفکیٹ دینے والا میرا اللہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ اس انسان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو دنیا میں آ کر نیک عمل کیا، اچھے عمل کیے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں وہ اچھے عمل کر کے، اچھے کام کر کے میرا دوست بنے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک مولا ہمیں ولیوں کی جماعت سے معاشرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک باپ